آج میں آپ کے سامنے ریاکاری سے متعلق 2-4 حدیثیں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال جواب کریں گے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں سب لوگ. اگلے ہفتے ٹائم 8:30 کا رہے گا اور اگلے ہفتے میرے ذہن میں جو موضوع آیا ہے وہ غسل، طہارت، پاکی اور جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں، غسل سے متعلق یا طہارت سے متعلق، وضو سے متعلق، وہ سب آپ لوگ سوال کر سکتے ہو. میں اگلے ہفتے انشاءاللہ ان سے متعلق آپ کو احادیث سنا دوں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا. یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھی. وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا. وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اس لیے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو تیری بہادری کے چرچے ہو گئے. پھر حکم ہوگا اور اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا. اس کو بھی پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا. وہ سب کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا. وہ کہے گا خداوند میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کی رضا کے لیے آپ کی کتاب قرآن میں مشغول رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بات جھوٹ کہی. تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لیے پڑھتا تھا کہ تجھ کو عالم و قاری و عابد کہا جائے. سو تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا خوب ہو لیا. پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہوگا. وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا. وہ سب کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا. وہ عرض کرے گا خداوند جس راستے میں اور جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا مال ان سب میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ جھوٹ کہا. در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو. تیری قیاسی اور داد و دوش کے چرچے خوب ہو لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکم ہوگا اور اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. یہ بڑی عبرت والی حدیث ہے. اس میں ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ہمارا. اگر اس کے پیچھے مقصد اللہ ہے پھر تو یہ اللہ تک پہنچ رہی ہے. ادروائز یہ ہمیں دوزخ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ جب روز قیامت فرشتے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو اللہ رب العزت انہیں روک دے گا، کہے گا انہیں ادھر لاؤ. تو وہ کہیں گے اللہ ہم تو اس کے اعمال لکھتے تھے، ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس نے نہ کی ہو، اور ہماری جو کتابیں تھیں وہ بھر گئی اس کی نیکی لکھ کے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جنتی ہے. تو اللہ کہے گا ایک چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی جو مجھے پتا ہے، اور وہ اس کی نیت ہے کہ کس عمل کے پیچھے اس کی کیا نیت تھی. تو ہماری انٹینشن اللہ کو پتا ہے کہ ہم اپنے جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور یا صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر ان میں واقعی اخلاص ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، پھر تو ہم بچیں گے، ادروائز سب کے سب پھنسیں گے. کیونکہ خود میں نے آپ کو ایک اور حدیث سنائی تھی
کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات فرمائی ہے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو راضی ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس میں کتنا اخلاص ہے، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی ڈرامے بازی تو نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب العزم سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب العزم کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی یا خندق ہے جس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گزار اور یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے حج و عمرہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے کوئی صدقہ کیا اس نے شرک کیا، مطلب کر چکا شرک۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ شرک خفی ایک لفظ استعمال ہوا ہے روایتوں میں۔ ایک بار حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چیٹی کو دیکھنا۔ تو اس طرح کا جو شرک ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی ہمارے برابر میں کوئی ہمارا پیر آ جائے، استاد آ جائے، بڑا کوئی آدمی آ جائے، اس کی وجہ سے ہم اپنی نماز تھوڑی خضوع والی دکھانے لگیں، سجدے لمبے کر دیں، رکوع لمبے کر دیں، قرات لمبی کر دیں، یہ سب شرک خفی میں آئے گا۔ بہت احتیاط کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی، اخلاص کے ساتھ، اخلاص بنائیں خالص سے۔ جیسے آپ کو اپنے لیے خالص چیزیں پسند ہیں، خالص دودھ، خالص شہد، خالص دہی، اسی طرح سے اللہ کو اپنی عبادت خالص پسند ہے، ذرا سی بھی ملاوٹ اسے پسند نہیں ہے۔ جس طرح سے پورے ڈرم میں 1 یا 2 بوند آپ پیشاب کی ڈال دو تو وہ ملاوٹ جو ہے اسے خالص نہیں رہنے دیتی پانی کو، بلکہ ناپاک کر دیتی ہے، اسی طرح سے آپ کی عبادتوں میں شرک خفی کے 2-4 بوندیں بھی اسے ناپاک کر دیں گی، اسے شرک بنا دیں گی آپ کی عبادت کو۔ اس لیے بہت محتاط ہو کے اپنی عبادات کا معاملہ رکھیں۔ تھوڑی سی 1-2 حدیثیں میں اور آپ کو بتا دوں جو اخلاص سے متعلق ہے، جس سے کہ ذہن کھلا رہے کہ اخلاص ہے کیا چیز۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے واسطے محبت کی اور اللہ کے واسطے دشمنی کی اور اللہ کے واسطے مال دیا اور اللہ کے واسطے منع کیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ ہے اخلاص کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ملنا روٹھنا، لوگوں سے دشمنی، لوگوں سے دوستی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی انہوں نے کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت علی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی ایک کافر پہلوان سے لڑ رہے تھے اور اسے پچھاڑ دیا، اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے اور تلوار جو اٹھائی اس کی گردن اڑانے کے لیے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی نے اپنی تلوار پھینک دی۔ وہ پہلوان بھی پریشان ہو گیا جو کافر تھا، کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا، آپ کو تو پورا موقع تھا۔ کہنے لگے میں جب تک تیرے اوپر تلوار اٹھا رہا تھا تیری گردن اڑانے کے لیے، وہ دین کے لیے میرا معاملہ تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا ذاتی معاملہ آ گیا کہ اب میں تجھے اپنی ذاتیات کی وجہ سے قتل کرتا، تو اس لیے میرا معاملہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کے لیے تجھے قتل کرنا تھا، اگر میں تجھے اپنے لیے قتل کرتا تو پھر میں اللہ کے ہاں پکڑا جاتا، تو پھر اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا جب اس نے منہ پہ تھوک دیا۔ تو یہ جو عمل ہے کہ ہمارا ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، چھوڑنا، غصہ، محبت، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی بدلہ نہیں لیا تو ہم بھی اگر لوگوں کو معاف کریں، ذاتی بدلہ نہ لیں۔ ہاں دین کے معاملے میں کوئی بات ہو تو آپ حق کہو، کیونکہ حضور نے خود یہ بات کہی کہ حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، جہاں حق کہنا ہو کہہ کے ایک طرف ہو جاؤ، لوگوں کو برا لگتا ہو چاہے۔ خود قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں یہ بات کہی کہ لوگوں کو حق ضرور کہنا چاہے کافروں کو برا لگتا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ کے لیے ہو۔
مطلب کسی بھی قیمت پہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی سے ذاتی بغض یا عداوت ہو، بلکہ اگر کوئی دیندار آدمی نہیں ہے، دین کی دشمنی کر رہا ہے، اللہ کے دین کی جڑیں کھود رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے، تو اس سے ٹھیک ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ مطلب جو تم عمل کرتے ہو اور کس نیت سے کرتے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس عمل کے پیچھے تمہاری کیا نیت تھی۔ مطلب خود آپ کو میں نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حدیث سنائی تھی، اس میں جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ مطلب یہ تصور تو ہماری نمازوں میں، ہمارے تمام نیک کاموں میں، ہماری پوری زندگی میں تصور آنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے دو آنکھیں اس کی آسمان سے ہماری طرح ہر وقت ہیں، ہم بد نظری کریں، ہم بد دیانتی کریں، ہم حق تلفی کریں، ہم کوئی بھی ایسا گناہ کام کریں جو قرآن نے منع کیا ہے، جو اللہ کی حدودیں ہیں انہیں ہم پار کریں، تو اس ٹائم ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ 2-4 سوال میرے پاس تھے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔